قرآن اسلام ریلیجن کا سب سے ضروری حصہ ہے۔ شاید آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتاب جو آپ کے گھروں میں رکھی ہے اس میں کتنے راز چھپے ہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج جو کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں ان میں سے بہت کچھ آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ مکہ کے نزدیک ایک پہاڑ ہے جسے ماؤنٹ ہیرا کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی، جہاں نبی پاک کو اللہ کی طرف سے پہلا میسج ملا جو کہ سورہ العلق کی پہلی آیتیں تھی۔ اس دن کے بعد حضرت جبرائیل آتے رہے اور اللہ کا پیغام نبی پاک تک پہنچاتے رہے۔ نبی پاک نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جیسے ہی کوئی پیغام اللہ کی طرف سے آتا تو نبی پاک اسے اپنے صحابہ کو بتاتے۔ صحابہ جیسے ہی اس پیغام کو سنتے تو اسے فوراً یاد کر لیتے یا پھر کھجوروں کے پتوں اور پتھروں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 23 سالوں تک چلا۔ آخر 63 سال کی عمر میں نبی پاک اس دنیا فانی سے چل بسے۔ نبی پاک کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر اسلام کے پہلے خلیفہ بنے، یعنی کہ انہیں نبی پاک کا سکسیسر چنا گیا۔ نبی پاک کے دور میں قرآن کتاب کے شکل میں نہیں آیا۔ اس وقت قرآن لوگوں کے دلوں میں تھا اور پتھروں، ہڈیوں اور پتوں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ جب حضرت ابوبکر کا دور آیا تو اس وقت یمامہ کی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حضرت ابوبکر اور مسلمہ جو کہ جھوٹا تھا اور خود کو نبی کہتا تھا ان کے درمیان ہوئی۔ جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں 70 ایسے مسلمان مارے گئے جن کو قرآن یاد تھا، جن میں سے ایک صحابی ابو حذیفہ تھے جن پر نبی پاک قرآن کو لے کر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ تو ان صحابیوں کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو ساری آیتوں کو ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کرنے کے لیے ایگری کیا اور اس کام کی ذمہ داری زید بن ثابت کو دی گئی۔ پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے قرآن کو کونسلنٹل سکیلیٹن کو کمپائل کیا تاکہ لوگ قرآن کو صحیح سے پڑھ سکے۔ جب سے یہ قرآن کتاب کی شکل میں آیا ہے اس نے اپنے خاص ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جیسے جیسے سائنس گرو کرتی گئی قرآن کے راز ہمارے سامنے کھلتے گئے۔ جس لینگویج میں قرآن نازل ہوا ہے یہ عربک لٹریچر کی سب سے بہترین اور پرفیکٹ شکل ہے۔ اس کتاب کا ہر لفظ اور سینٹنس اپنے معیار پر پورا اترتا ہے۔ یہ کتاب ایک ہی سبجیکٹ کو بار بار ریپیٹ کرتی ہے اور ہر بار اس کی ڈسکرپشن نئے سرے سے نکل کر آتی ہے۔ اس کے سارے الفاظ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو آج 1400 سال ہو چکے ہیں اور آج تک اس لیول کی کتاب نہیں بنی۔ اس طرح کی کتاب انسان کے لیے لکھنا امپوسیبل ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں سورہ الاسراء کی آیت 88 میں بھی بتایا ہے، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن کے معنی لے آئے تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ نبی پاک نے بھی اپنی لائف ٹائم میں جو میسیجز دی ہیں ان میں سے بھی ایسی اپیل نہیں جو قرآن میں ہے۔ اس سے یہ پروف ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن نبی پاک نے اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے بھی بچپن سے قرآن پڑھا تھا اور حضرت علی کے علم کے چرچے تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ نہج البلاغہ جس کتاب میں حضرت علی کے خطبے لکھے ہیں، اس کتاب کی اپیل بھی قرآن کے برابر کی نہیں، کیونکہ یہ کتاب سب سے یونیک ہے۔ اسے سننے والے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اس کے الفاظ انسان کی روح میں اترتے ہیں، جس کا ثبوت ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے۔ بہت سے لوگ تو صرف قرآن سن کر ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے برکت کے طور پر نازل کیا ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پڑھنے سے آپ کے برین میں کتنے ڈسٹریکٹلی چینجز آتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ریسرچ کی گئی تھی جس میں پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے سے ڈپریشن اور انگزائٹی دور ہوتی ہیں۔ اس ریسرچ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ریسرچ میں ڈفرینٹ ٹائپس کے لوگوں کو آبزرو کیا گیا، جیسے اسٹوڈنٹس، پریگننٹ وومن، اور یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک پڑھنا انسان کے لیے کسی تھراپی کی طرح ہے جو ڈپریشن اور انگزائٹی کو دور کرتا ہے۔ قرآن نے اوور دا ٹائم مسلم سویلائزیشنز کی مینٹلی سچویشن کو بہتر کیا ہے۔ قرآن کی صرف رائٹنگ ہی یونیک نہیں ہے بلکہ اس میں کئی سوالوں کے جوابات چھپے ہوئے ہیں جن کا جواب سائنس کو اب جا کر پتہ چلا ہے، لیکن قرآن نے یہ سب
1400 साल पहले ही बता दिया था। बिग बैंग, ब्लैक होल, अर्थ रोटेशन, यूनिवर्स एक्सपेंशन, आयरन, फिंगरप्रिंट्स, न्यूरोप्लास्टिसी और ह्यूमन क्रिएशन, इन सब को कुरान पाक ने एक्सप्लेन किया है, जो कि आज साइंस को जानने में इतने साल लग गए। कुरान का ये मिरेकल बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 और ड्यूअल प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बताया है, और ये बात कुरान ने पहले ही बता दी थी। कुरान में हजरत यूसुफ अपने बाप को बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में 11 सितारे यानी 11 प्लैनेट्स को देखा है। यही नहीं, आप सब तो ये अच्छे से जानते हैं कि हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि इंसान का दिल भी सोचता है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये चीज जो हमारी बॉडी में खून पंप करती है, कुरान कहता है कि हम इससे सोचते भी हैं। अभी तक तो सबको ये इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन रिसेंटली एक नई डिस्कवरी हुई है, जिससे ये पता चला है कि इंसान के दिल में 40,000 स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये सेल्स इंडिपेंडेंटली सोचते हैं और फील करते हैं। साइंस बिलीव करती है कि इस दुनिया में पानी मेटीरियर के जरिए आया है, और कुरान ने यह भी पहले बता दिया था। और सिर्फ यही नहीं, कुरान ये भी कहता है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया है। अब जाकर साइंस को ये पता चला है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 80% पानी से बना होता है। कुरान का ये मिरेकल बहुत इंटरेस्टिंग है। 28 नवंबर 1967 को पुल स्टार की साउंड को डिस्कवर किया गया। इस साउंड में ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है। कुरान ने इसी स्टार का जिक्र 1400 साल पहले कर दिया है। उस आयत में इस स्टार का नाम तारिक लिया गया है। तारिक का मतलब होता है पीटना। इस साउंड पर अगर आप गौर करोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा है। कुरान में इस तारे को चमकने वाला तारा कहा गया है, जैसा कि पल्सर स्टार होता है। 19वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया कि हमारे प्लेनेट अर्थ के अराउंड लेयर्स है जो कि इसे प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन कुरान ने इसे 1400 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा एम्ब्रायोलॉजी को भी 100% एक्यूरेसी के साथ कुरान ने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा कुरान के चैप्टर 6 में बताया गया है कि हजरत इब्राहिम की कौम सूरज, चांद और सितारों की पूजा करती थी। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने यह डिस्कवर किया है कि इस रीजन के लोग सच में उनकी पूजा करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नॉलेज हजारों साल तक गुम रही। अब रिसेंटली ही इसे 20वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इंसान अपनी आंख के प्यूपल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये करना इंसान के लिए साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखों के प्यूपिल ड्यूलेट होते हैं, यानी कि आप किसी इंसान की आंखों से पता कर सकते हैं कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच। और यही अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह आंखों की खयानत को जानता है और उसे भी जो सीने में छुपाते हैं। इसके अलावा भी कुरान के बहुत से मिरेकल्स है। नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और सनराइज को देख सकते हैं। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इस प्लैनेट का जिक्र कुरान सूरह अल-मारिज में करता है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हा बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह शम्स। इस सूरह के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरत में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होता है। ये कुरान की वाहिद ऐसी सूरह है जिसकी हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरह कुरान की 91 सूरह है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरह का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है और इस सूरह में टोटल आयात भी 15 ही है। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी के इस सूरह के टोटल आयत है। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंसदानों ने यह डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बैंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरह अंबिया में बयान की है। याद करो जिस दिन
ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے. ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا. یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے. بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں. 2006 تک انسانوں کا یہی ماننا تھا کہ انسان کے بال سفید صرف بڑھاپے میں ہی جا کر ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسان کے بال شوق کی وجہ سے بھی سفید ہو سکتے ہیں. پھر اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس کے علاوہ یہ سیکرٹ بھی کمال کا ہے. جب ایسٹروناٹ اسپیس میں جاتے ہیں تو اسپیس ان کی آنکھوں کی ویژن کو بلر کر دیتی ہے اور وہ ڈیپتھ پرسیو نہیں کر پاتے. اسپیس کئی ایسٹروناٹس کی آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہے. قرآن نے اس کا ذکر سورہ الحجر میں کیا ہے. اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جائے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے. سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ انسان کی ہڈیاں موت کے بعد پتھر اور لوہے میں تبدیل ہو سکتی ہیں. اسے پیراٹائز فورسز کہا جاتا ہے. اس کا ذکر قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ الاسراء آیات نمبر 49 میں کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا. یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے. کیا آپ کو پتا ہے کہ فیمیل سپائڈرز بچے پیدا ہونے کے بعد میل سپائڈر کو مار کر پھینک دیتی ہیں اور پھر کچھ وقت کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار کر پھینک دیتی ہے. یہ دنیا کا سب سے برا گھر ہے. اسے بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے. جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کے مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے. اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گھر فیمیل سپائڈرز بلڈ کرتی ہے نہ کہ میل سپائڈر. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی ٹائم تک سائنس کا یہی ماننا تھا کہ گھر میل سپائڈرز بلڈ کرتے ہیں نہ کہ فیمیل. لیکن آخرکار ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا اور اب سائنٹسٹ بھی قرآن سے فلی ایگری کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے انگلیوں کے فنگر پرنٹس جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہے. ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کی ہے. کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور تک کو ٹھیک کر دے. ہم جو لوہا استعمال کرتے ہیں دراصل یہ اسپیس سے آیا ہے. آج سے ہزاروں سال پہلے لوہا میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا جو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. اور یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ظاہر کر دی تھی. اور ہم نے لوہا اتارا. اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں. اسی طرح اللہ نے سورہ العلم میں بیان کیا ہے. اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے. اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے. اس آیات پر غور کرو. یہاں لکھا ہے کہ اس کا سینہ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے. 1400 سال پہلے یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے. یا آپ کو پتا ہے کہ سمندر کی کوڑ تک سن لائٹ نہیں پہنچتی. سن لائٹ سمندر میں 200 میٹر تک ہی پہنچ سکتی ہے. لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر سمندر کی ڈیپتھ میں جو جانور ہے وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا. سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ سمندر کے ڈیپتھ میں ایسے آرگینزمز ہوتے ہیں جو لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں. ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں اس دنیا کا پانی نہیں. آج سے ہزاروں سال پہلے میٹیور کے ذریعے یہ پانی اس دنیا میں آیا ہے. بہت سے جیو کیمیکل سٹڈیز سے یہ پتا چلا ہے. کاش لوگ پہلے قرآن پڑھ لیتے. قرآن نے اسے بھی ریویل کیا ہے اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہے. یہ ہے ریسٹ نیبولا. اسے 17 سینچری میں برٹش ایسٹرونامر جان فیلیم نے ڈسکور کیا تھا. یہ نیبولا بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کیا ہے. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا. اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے ہر سینٹنس میں اتنے راز چھپے ہوں. آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا تو امپوسیبل تھا اور کسی انسان کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو. اور بے شک یہ کتاب میرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے. ابھی تو آپ نے قرآن کے پیٹرن کو نہیں جانا. قرآن کا پیٹرن اتنے کمال کا ہے کہ آپ کے ہوش اڑا دے گا. اس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. معزز ناظرین،
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔